حاضرین مجلس، بات ہماری چل رہی تھی جنگ احد کے تعلق سے، جس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جنگ احد دراصل یہ جنگ بدر کا ریاکشن تھا۔ بدر میں 70 بڑے بڑے قریش کے سرداران مارے گئے، تو اس کا بدلہ لینے کے لیے کفار قریش نے 3000 کی فوج تیار کی اور اللہ کے رسول 700 صحابہ کرام کے ساتھ مقابلہ کیا، جس میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے، اور اس طرح بڑے بڑے 70 صحابہ کرام اس جنگ میں شہید ہوئے تھے۔ اس جنگ کا ڈیوریشن بس ایک دن تھا۔ صبح میں جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور دوپہر تک تقریباً مسلمان غالب آ جاتے ہیں۔ پھر دوپہر کے بعد جب مسلمان غالب آنے کی صورت میں وہ مال غنیمت کو سمیٹنے میں مصروف ہو جاتے ہیں، تو پہاڑ پر جو ٹھہرے ہوئے تھے نیچے آ گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اوپر چڑھ کر پھر حملہ کر دیتے ہیں، تو ظہر کے بعد پھر مسلمان مغلوب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ عصر سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو جاتے ہیں، افواہ پھیلائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول شہید ہو گئے، صحابہ کرام نڈھال ہو جاتے ہیں، کچھ صحابہ کرام مایوس ہو جاتے ہیں، اور کچھ صحابہ کرام اپنی جان کی قربانی دیتے ہوئے اللہ کے رسول کی مکمل حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحیح صحابہ کرام تھے ان تمام کو اکٹھا کیا، اور مغرب کے آس پاس ان صحابہ کرام کی تدفین ہوتی ہے۔ کہاں؟ اسی احد پہاڑ کے دامن میں تدفین ہوتی ہے۔ اور یہ احد پہاڑ وہ ہے جس پہاڑ کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، یہ وہ احد پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو اس طرح اس پہاڑ کے دامن میں 70 صحابہ کرام جو شہید ہوئے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ساتھ، حضرت حنظلہ کے ساتھ ساتھ، پورے 70 صحابہ کرام اس احد کے پہاڑ کے دامن میں دفن کیے جاتے ہیں۔ اور عشاء کے موقع پر اللہ کے رسول احد سے، جو کہ مدینہ 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، 3 میل کے فاصلے پر ہے، واپس لوٹ کر عشاء کے آس پاس مدینے کو آتے ہیں۔ مدینہ پورا کا پورا غم میں ڈوبا ہوا نظر آتا ہے۔ مدینہ پورا کا پورا غم میں ڈوبا نظر آتا ہے۔ اور اس ایک دن کی جنگ سے جو ہمیں رزلٹ ملتا ہے، جب اللہ کے رسول جو ہے زخمی کیے گئے اور نیچے گر جاتے ہیں، آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، دانت ٹوٹ جا رہے ہیں، جو جنگ کی ٹوپی تھی وہ جو ہے سر میں دھس جاتی ہے ایسی، اور چہرے پر خون بہ رہا ہے، چہرے پر خون بہ رہا ہے، ایسی مشکل حالت میں، ایسی تکلیف کی حالت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ یہ لوگ مجھے تکلیف دے رہے ہیں نا، ان کو تو ہدایت نصیب فرما، کیوں؟ وہ نہیں جانتے میں کیا ہوں۔ اللہم اہدی قومی، اے اللہ یہ مجھ پر حملہ کرنے والی میری قوم ہے، ان کو ہدایت نصیب فرما، فإنہم لا یعلمون، ان کو نہیں پتا کہ میں کیا ہوں، میرا مقام کیا ہے، ماننا نہیں ماننا نہیں معلوم۔ تو ایسی مشکل گھڑی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کی ہدایت کی دعا فرما رہے ہیں، اور اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ اس جنگ میں شرکت کرنے والے ابو سفیان ایمان قبول کر رہے ہیں، اس جنگ میں شرکت کرنے والے خالد بن ولید ایمان قبول کر رہے ہیں۔ اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ حضرت ہندہ، حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی، وہ ایمان لے کر آ رہی ہے۔ اسی دعا کا نتیجہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والا وحشی بن حرب، وہ بھی آ کر اسلام قبول کر لیتا ہے۔ تو یہ دعا کا نتیجہ تھا کہ بڑے بڑے دشمن بھی وہ بعد میں ایمان لانے پر مجبور ہو رہے ہیں۔ تو ایک مومن کا شیوا یہ ہے کہ قوم سے کتنی بھی تکلیف ہو، دشمن سے کتنی بھی تکلیف ہو، لیکن بدلے میں ان کو ہدایت کی دعا دینا چاہیے، جو اس جنگ سے پتا چل رہا ہے۔ اور پھر یہی پتا چلا
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس موقع پر صحابہ کرام نے حد درجے قربانی دے کر حفاظت فرمائی. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جس سے ہم محبت کرتے ہیں، جس سے ہماری اصلی محبت ہوا کرتی ہے، وہاں پر ہمیں تکلیف میں ساتھ دینا ہوگا. اگر میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں اس سے صحیح اصلی محبت کرتا ہوں، تو ہماری اصلی محبت، نقلی محبت مشکل حالات میں سمجھ میں آتی ہے. وہ عبداللہ بن ابی جو نبی سے نہ محبت کرتا تھا نہ وہ ایمان لاتا تھا، لیکن زبان سے ایمان کا دعویٰ کرتا تھا، تو مشکل گھڑی میں اپنی 300 لوگوں کو لے کر نکل گیا. تو وہاں پر سمجھ میں آ گیا کہ اس کی محبت نقلی محبت تھی، اس کی محبت چاہت نقلی چاہت تھی، اس کا ایمان نقلی تھا. تو جس کا ایمان نقلی، جس کی محبت نقلی، جس کی دوستی نقلی، وہ مشکل حالات میں وہ دور ہو جاتا ہے. لیکن جن صحابہ کرام نے مشکل حالات میں ڈٹ کر مقابلہ کیا، یہ ان کی اصلی محبت تھی. اور آخری سبق جو ہم کو سب ملتا ہے، جو بھی مخلص بندے ہوتے ہیں اللہ ان کی قدر کرتا ہے. جنگ احد میں شہید ہونے والوں کو اللہ بڑا مرتبہ دیا، بدر میں شہیدوں کو بڑا مرتبہ عطا کیا. تو جو بھی مخلص ہوگا اللہ اس کو بہت بڑا رتبہ دیتا ہے. تو جو مخلص بندے آپ کے ہوں گے، جو مخلص دوست ہو سکتا ہے، مخلص بیوی ہو سکتی ہے، مخلص بیٹا ہو سکتا ہے، مخلص باپ ہو سکتا ہے، مخلص بھائی ہو سکتا ہے، مخلص پڑوسی، جو بھی آپ کی زندگی مخلص بن کر ہے اس کی ہمیں قدر کرنا ہوگا. اکثر ایسا نہیں ہوتا ہے، یوز اینڈ تھرو کا معاملہ ہوتا ہے. یہ کتنا بھی مخلص ہو، جب مجھے کام تو میں اس کو سلام کرتا ہوں، اس کو فون کرتا ہوں، اس کو بلا لیتا ہوں، جب کام ہو جاتا ہے تو پلٹ کے فون بھی نہیں کرتا ہوں، اس کو پلٹ کے اس کا فون بھی ریسیو نہیں کرتا میں. یہ حالت ہے ہماری قوم کی، حالانکہ مخلص بندہ ہے. جب مخلص بندہ ہے تو اس کے اخلاص کی قدر کرنا چاہیے، ورنہ اللہ مخلص بندوں کو ہم سے دور کرنا شروع کر دیتا ہے. یوز اینڈ تھرو کی پالیسی، کام ہے تو فون کرو، کام ہے تو بات کرو، کام ہے تو بلاؤ، کام ہے تو جاؤ، اس کے علاوہ نہیں. تو یہ مومن بندے کا شیوا نہیں ہو سکتا ہے. کیوں؟ اللہ کا رسول مخلص صحابہ کرام کی بہت ہی قدر کیا کرتے تھے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسباق لینے والے بنائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.